باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف المبتدا والخبر ومثل لہما. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر کی مثال دیجیے اور اس کی مثال تعریف کیجیے اور اس کی مثال دیجیے. چلیے فرقان آپ تعریف کیجیے اور مع مثال. عوامل لفظ، ہاں اور اس کی طرف سند دی، ہاں ٹھیک. اور خبر وہ سند جو مبتدا کی طرف سے مبتدا کی طرف دی ہے. کافی نہیں ہے. اس کے معنی کو مکمل بھی تو مکمل کرنے کے لیے مثال دیجیے. اب دونوں کی مبتدا کی مثال دیجیے، خبر کی مثال دیجیے. کیا تھا؟ الزہد ہاں. ما هو العامل في المبتدا والخبر؟ غلام علی صاحب، مبتدا اور خبر میں عامل کون ہے؟ تعویذ گنڈا کرنے والا عامل ہی ہوتا ہے نا جی. یہاں عامل وہ نہیں ہے. بتائیے. نہیں معلوم؟ یہ تو کیوں نہیں معلوم؟ یہ بھی سوال ہے نا. یہ تو شروع ہی میں. بتائیے شارف صاحب. چراغ معنوی کیا ہے؟ ہاں ابتدا ہی کیا ہے؟ عامل اس میں کیا ہے؟ ابتدا. ٹھیک ہے، جو معنوی ہے، لفظی نہیں ہے. اذکر اربعا من مسوغات الابتداء بالنکرۃ مع ذکر الامثلہ. 4 مسوغات کہ جو جس کے ذریعے سے مبتدا کو نکرہ لایا جا سکتا ہے، مع مثال ذکر کیجیے. تو ہم نے کون کون سا ذکر کیا؟ ہم نے وصف والا ذکر کر لیا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ استفہام والا ذکر کر دیا، اِلَٰهٌ لَنَا. صحیح. مائے نافیہ جو ماں کے ادات نفی کے بعد آئے، جیسے ما صدیق لنا. ٹھیک ہے. تو اور کیا تھا جی؟ ظرف مخصوص ہو، جیسے لدینا. فی قلوب مرض. اور ایک مثال دیجیے. لدینا مزید. ٹھیک ہے. بین اقسام المبتدا بالمثال. شارف صاحب، مبتدا کی قسمیں مع مثال بیان کیجیے. ارے مبتدا 2 طرح کا ہوگا، یا تو اس میں صریح ہوگا یا مؤول ہوگا. آئی سمجھ میں؟ آپ مثال دے دیں گے دونوں کی. التمارین میں آتے ہیں. کہہ رہے عین المبتدا والخبر فی الجمل التالیہ. آنے والے جملوں میں مبتدا خبر کو معین کیجئے. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. مبتدا خبر کہا ہے مولانا فرقان صاحب. بتائیے آپ. اللہ خالق. ٹھیک ہے، مبتدا خبر ہے. اور کہیں ہے؟ واحد کہاں سے ہو جائے گا؟ ہوا مبتدا نہیں ہوگا.
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ بھنگور هل هنا مبتدا او لا شورا یا کلی کیا ہے خیر لکم نہیں ہے بیٹا یہ تو درس کے حصے میں سے ہے ایسے کیسے کرو وَأَن تَصُومُوا نہیں ہے اس میں مؤول صومکم کیا ہو جائے گا ان تصبروا جیسے تھا تو وہاں ہم نے کیا کیا صبرکم یہاں ان تصوموا ہے اس کو کیا کر دیے صومکم قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم بتائیے شراب مبتدا ہے کہیں نہیں دکھ رہا کیوں ہوا کہہ رہا اب کیا ہوگا وہ پورا خبر واقع ہو گیا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ شارب صاحب خبر چلیے آگے ذو العرش المجید میں ذو مبتدا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اور بتائیے فعال لما یرید سنیں ہاں مولانا فیہا کتب قیمہ میں مبتدا کتب ہے کیوں مبتدا ہو گیا یہ نکرہ ہونے کے باوجود وصف نہیں ظرف کے بعد آیا ہے اس کے بعد سلام علی ابراہیم چراغ کیوں مبتدا ہے یہاں کون مبتدا ہے سلام کیوں مبتدا ہے ہاں اب دماغ چلا غلام ولی کا چنا نے کام دکھایا ہے کچھ سلام دعا ہے بیٹا دعا ویل لمن غلبت علیہ الغفلہ ہاں جن میں غفلت طاری ہو ان پر کیا ہو ویل ہو تو بتائیے مبتدا کون ہے یہاں فرقان کیا مبتدا بیٹا کون مبتدا ہے حرف نفی کے بعد ارے لا حول ولا قوت ویل مبتدا ہے اس لیے کہ دعا ہے بد دعا ہے نا ہاں حزن عم الامة برحلة الامام الخمینی چلیے بتائیے یہاں مبتدا کون ہے حزن کیوں مبتدا ہو گیا دعا کہاں سے ہے دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں ایک تو عمل امہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں یا تو اس کا صفت واقع ہو جائے ورنہ اس میں دوسرا عمومیت
عمومیت ہی مین ہے. کیوں؟ کیونکہ حزن عمل امت، غم جو ہے عام ہو گیا پوری امت پر، برحلت الامام الخمینی، امام خمینی کی رحلت سے. تو اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اس حزن میں عمومیت پائی جا رہی ہے شارب صاحب، اس لیے یہ حزن کو وہ کیا لے کے آ گئے؟ نکرہ اور مبتدا ہے. یہ آپ کو بات مطالب واضح ہوئے ہیں علی اصغر صاحب؟ چلیے ماشاء اللہ. تو ذرا پھر سے پوچھ لیتے ہیں. آپ بتائیے. فیہا کتب قیمہ، غلام علی صاحب، اس میں مبتدا کہاں ہے؟ کتب کیوں مبتدا ہوا؟ احسنت مولانا. آپ بتائیے. کہ افی اللہ شک، شارب صاحب یہاں مبتدا کہاں ہے؟ شکن کیوں مبتدا ہو گیا؟ شکن بعد میں حرف استفہام کے بعد آیا، اور ویسے بھی ظرف کے بھی بعد ہے، دو بعد ہے اس میں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں حرف استفہام کے بعد نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ظرف کے بعد. اس لیے کہ حرف استفہام کے بعد معلوم کیسے مثال ہوتی ہے؟ اِلٰہٌ لنا، حرف استفہام کے فوراً بعد ہوتا نا، تب ہم حرف استفہام کو کہتے کہ اس کی وجہ سے نکرہ آیا ہے. لیکن یہاں ہم کیا کہیں گے؟ ظرف کے بعد. چلیے اب بتائیے مبتدا کی قسم مثال کے ساتھ بتائیں گے شارب صاحب. ہاں سب ابھی تو گزرا ہے. یہ کیا ہے؟ ارے بھائی وہ بتائیے پہلے، تو قسمیں بتائیے. آپ تو مثال پہلے دے رہے ہیں. ہاں وہی والا. اس میں صریح معول دونوں کی مثال دے دیجئے، پھر آپ سے کوئی سوال ہی نہیں کرے گا. ہاں یہ کس کی مثال ہے؟ صریح کی کہ معول کی؟ تو صریح کی کیا ہے؟ صریح کی بتائیے. آپ بتائیں گے غلام علی صاحب؟ ارے یار الزہد و ثروت کیا ہے؟ الزہد مبتدا نہیں ہے، سامنے ہے. کوئی تعبیر کرنے کی ضرورت ہے اس میں؟ تو صریح یعنی جو واضح ہو، سامنے ہو. مبتدا اور خبر کا عامل کون ہوتا ہے؟ ابتدا. عامل معنوی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابتدا. چلیے ایک مبتدا کی کیا خبر لا سکتے ہیں؟ ایک ہی آئے گی، ایک سے زیادہ آ سکتی ہے؟ مثال بتائیں گے؟ کون بتائے گا مثال؟ بتائیے. واللہ سمیع علیم. یہاں کیا ہے؟ اعراب کریے واللہ سمیع علیم کا. خبر اول کون ہے؟ خبر دوم کون ہے؟ علیم. خبر ثانی. تو ابھی اس میں کوئی ہے نہیں نا.
اچھا اصل مبتدا کیا ہے، اصل خبر کیا ہے مولانا؟ ہاں اصل خبر نکرہ ہے، دونوں معرفہ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ جس کو چاہے مبتدا بنائیں، جس کو چاہے خبر بنائیں، صحیح ہے۔ مثال بتائیے۔ محمد النبینا، ہاں آپ دونوں کہہ سکتے ہیں، نبینا محمد محمد النبینا، صحیح ہے۔ آپ جسے چاہیں، چونکہ دونوں معرفہ ہیں، آپ جسے چاہیں پہلے لائیں، جسے چاہے بعد میں لائیں۔ صحیح ہے، علی ولینا، القرآن کتابنا، ہاں چلے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، کون سا درس ہے اگلا؟ ہاں 13واں اقسام خبر۔ چلیے کہ خبر کیسے جملہ ہوگی، کیا ہوگی، جملہ کون کون سا ہوگا، تو خبر کی قسمیں پڑھیں گے۔ مبتدا کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو، یا تو اس میں صریح ہے یا اس میں مؤول، ٹھیک ہے۔ خبر کی کئی آ جائے گی آپ کو، جو انشاءاللہ ہم لوگ سنیچر نہیں، اتوار نہیں، کب پڑھیں گے؟ پیر کے دن، منڈے کے دن، سوموار کے دن، اس لیے کہ پھر کل ہے جمعہ، سنیچر کو ہے عرفہ، تو آپ لوگ روزہ رہیں گے، اعمال کریں گے، اور پھر اتوار کو ہے بقر عید، بکرے والی عید، اور اس کے بعد پھر مٹن اٹن کھا کے انشاءاللہ سوموار کو ملاقات کی جائے گی۔ والحمدللہ۔